اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو۔ تو بچوں، ہم سبق پڑھ رہے تھے گیہوں کا دانہ۔ بچوں، ہم نے اس کا پہلا پیرا کل پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا پیرا پڑھیں گے۔ تو اس میں راجہ چوسا، جب راجہ کے پاس ایک کسان گیہوں لے کر گیا تو دربار میں سب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ تو راجہ نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو اس کے کہنے پر سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ تو راجہ کے کہنے پر سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ یعنی کہ اس کے بال بھی سفید تھے اور اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا، اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ وہ بہرا بھی تھا، اس کو سنائی بھی کم دیتا تھا۔ راجہ نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب راجہ نے اس کے ہاتھ پر گیہوں کا دانہ رکھا تو اس نے الٹ پلٹ کر اس کو دیکھا اور اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو وہ کیا کہنے لگا کہ میں نے اپنے زمانے میں نہ کبھی ایسا گیہوں دیکھا ہے نہ بویا ہے، شاید میرے والد اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجہ نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ تو اب جب اس کے باپ کو دربار میں حاضر کیا گیا تو اس کا باپ جو تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، حالانکہ وہ زیادہ بوڑھا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی، یعنی کہ وہ ایک ہی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اسے دکھائی بھی دیتا ہے۔ راجہ نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ تو یہ جو بوڑھا کسان تھا یہ بھی کچھ بہرا تھا، اس سے بھی کم سنائی دیتا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے۔ کیا کہا جی؟ کہ میں نے آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ کیا کہنے لگا جی؟ کہ ہمارے زمانے میں خریدنے کا رواج نہ تھا، ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ ہم اپنے کھیتوں میں اتنی فصل اگا لیتے تھے کہ ہمیں خریدنے کا، مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ہمارا گیہوں آج کی گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ یعنی کہ ان دنوں روپیہ پیسہ نہ تھا اور ہمارا جو گیہوں تھا آج کی گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ تو یہ کیا کہنے لگا جی؟ کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ایسے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، ان سے میں نے سنا، آپ ان سے دریافت کر لیں، معلوم کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، یعنی کہ اس کے باپ کو بھی اب دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ جب اس کا بیٹا آیا دربار میں تو وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، جب اس کا باپ آیا وہ ایک لاٹھی کے سہارے، اور اس کا جب دادا یعنی کہ وہ جب آیا تو وہ جوان کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔
اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بینا تھا، یعنی کہ وہ اس کو روشنی بھی اچھی تھی، وہ اسے اچھی طرح دکھائی دیتا تھا اور وہ بہرا بینا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو جب راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔